ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم نئے رشتے بناتے ہیں تو ہر چیز خوشبو کی طرح محسوس ہوتی ہے. ہر بات، ہر انداز، ہر عادت دل کو بھاتی ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہی باتیں بوجھ بننے لگتی ہیں، وہی انداز چبھنے لگتے ہیں، اور وہی عادتیں جو پہلے دل کو لبھاتی تھیں اب دل کو توڑنے لگتی ہیں. یو نو وائی؟ کیا انسان بدل جاتا ہے یا ہماری نظر بدل جاتی ہے؟ شاید ہم دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ خوبیاں جو ہمیں شروع میں دکھتی تھی. شاید ہم صرف وہی دیکھنے لگتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتا ہے، جو ہمیں شکایت کرنے کا جسٹ موقع دیتا ہے. رشتے کبھی ایک بڑی غلطی سے نہیں ٹوٹتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کمزور ہوتے ہیں. نظر انداز کیے گئے احساسات، وقت پر نہ ملنے والی توجہ، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے ختم ہوتا ہوا لحاظ اور عزت. یہ دو چیزیں، عزت اور لحاظ، یہ بنیاد ہیں ہر تعلق کی. اگر ہم ہر وقت ایک دوسرے کی کمزوریاں گنتے رہیں، اگر ہم ہر موقع پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو پھر وہ رشتہ جو کبھی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہی رشتہ خالی خالی لگنے لگتا ہے. محبت کبھی اکیلے نہیں چلتی، اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا ہے عزت، لحاظ اور برداشت. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اس کے خوبصورت لمحوں کو نہیں اپناتے بلکہ اس کے کمزور لمحوں میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. محبت صرف میں تمہیں چاہتا ہوں یہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے کا نام ہے میں تمہاری ہر کمزوری کے باوجود تمہیں اپنا مانتا ہوں، تم میرے لیے بہت اہم ہو. رشتہ نبھانے کے لیے ہمیں کبھی بھی اپنی انا کو کبھی کبھار پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. اپنی بات سے زیادہ اگلے شخص کے احساسات کو اہمیت دینا پڑتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں محبت ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت نہیں جاتی، عزت اور لحاظ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ صرف خالی پن ہے. محبت کی اصل خوبصورتی تب ہے جب آپ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں. جب آپ کو حق حاصل ہے بولنے کا پھر بھی آپ خاموش رہتے ہیں، صرف اس لیے اگلے کو تکلیف نہ ہو. اور یہ خاموشی، یہ برداشت، یہ عزت، یہی تو ہے محبت. یاد رکھیے، محبت کبھی چیخ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ خاموشی سے جیتی جاتی ہے. ان لمحوں میں پروان چڑھتی جب آپ تھک کر بھی کسی کو سننا چاہتے ہیں، جب آپ ناراض ہو کر بھی کسی کی فکر کرتے ہیں، جب آپ کو خود تکلیف ہو لیکن اگلے کو آپ تسلی دیتے ہیں. یہی رشتے کی خوبصورتی ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو تعلق کو صرف زندہ نہیں رکھتا بلکہ اسے مضبوط بھی بناتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رشتہ قائم رہے تو کوتاہیوں گننے کی بجائے خوبیوں کو یاد کریں، شکایتوں کی بجائے شکر گزاری اپنائیں، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کو وہ عزت دیں جو آپ خود کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ وہی عزت ہے. جہاں عزت ہے وہاں محبت کبھی نہیں مرتی. تھینک یو سو مچ. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں. شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.